امریکن پریزیڈنٹ ابراہیم لنکن ایک دفعہ سپیچ کر رہے تھے. انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے لوگوں سے ایک سوال کیا کہ اگر میں کتے کی پونچھ کو اس کا پیر کہوں، اگر میں کتے کی پونچھ کو اس کا پیر کہوں تو بتاؤ کتے کے کتنے پیر ہوں گے؟ تمام لوگوں نے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کتے کے 5 پاؤں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ابراہیم لنکن تھوڑا سا ہنسنے کے بعد انہوں نے کہا اس دنیا میں میں یا بڑے سے بڑا انسان چاہے جو مرضی آ جائے کتے کے 5 پاؤں ثابت نہیں کر سکتا، کتے کے 4 پاؤں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح زندگی میں آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو آپ کو تانا ماریں گے، جو آپ کو تنقید کریں گے، جو آپ کو برا بھلا بولیں گے، جو آپ کی ویلیو کو کم کریں گے، جو خود پر نہ ان کا اپنی ذات پہ بھروسہ ہوگا نہ وہ آپ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں گے. ان لوگوں سے دور رہنا ہے. ان لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے سڑے ہوئے پھل میں ٹوکری پڑی ہوتی ہے. ان نیگیٹو لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، انرجی ضائع نہیں کرنی، کیونکہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہ لیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ کا بہترین دوست یوٹیوب ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ کا بہترین دوست کتاب ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ کا بہترین دوست کالمز ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ کا دوست ویڈیوز ہو. وہ آپ کو کچھ اچھا سکھائیں گے. تو ان لوگوں کو اگنور کریں، ان سے دور رہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نا ہمیشہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، دکھ کو کھینچتے ہیں، مایوسی کو کھینچتی ہے، ناکامی کو کھینچتی ہے، منحوسیت کو کھینچتی ہے، جواری کو کھینچتے ہیں. نیک کے دوست نیک ہوں گے، شرابی کے دوست شرابی ہوں گے، اور برے لوگوں کے دوست برے لوگ ہی ہوں گے. تو یہ بات آپ لوگوں نے کبھی نہیں بھولنی کہ آپ جیسے ہیں ویسا ہی آپ کا ماحول ہے. اگر آپ کامیاب اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو خود کو کامیاب لوگوں میں شمار کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زندگی بیوقوف لوگوں میں خرچ کر دیں اور پھر آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ غربت سے ڈریں گے تو انڈائریکٹلی آپ غربت کے بارے میں سوچیں گے. اگر آپ بیماری سے ڈریں گے تو انڈائریکٹلی آپ بیماری کے بارے میں سوچیں گے اور آپ بیمار ہو جائیں گے. اگر آپ حادثات سے ڈریں گے تو انڈائریکٹلی آپ حادثات کے بارے میں سوچیں گے اور آپ جو ہیں وہ حادثات ہی ہوں گے. بےعزتی کا ڈر ہے نا آپ کو، آپ بےعزتی سے یار میری بےعزتی نہ ہو جائے، یار میری بےعزتی ہو جائے، وہ میٹنگ ہے بےعزتی نہ ہو جائے، وہ ذلالت نہ ہو جائے. آپ کی ذلالت ہی ہوگی. اگر آپ کو ڈر ہے نا آپ کو کبھی پیار نہیں ملے گا. یقین مانیں آپ کو کبھی پیار نہیں ملے گا. اگر آپ کو ڈر ہے نا آپ کی پیار کی شادی نہیں ہوگی، آپ کی پیار کی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں. آپ جو چیز چاہ رہے ہیں وہ چیز نہیں سوچ رہے، آپ وہ چیز سوچ رہے ہیں جو آپ نہیں چاہ رہے. تو انڈائریکٹ آپ کے ساتھ وہی چیز ہوگا. دیکھیں سیدھی بات ہے، جو چیز چاہتے ہیں، جس ٹائم چاہتے ہیں، جس انسان کے ساتھ چاہتے ہیں وہ چیزیں سوچیں، وہی چیزیں بولیں، وہی چیزیں لکھیں. اپنے کمرے میں تصویریں لگا لیں، لکھ کے لگا لیں کہ یار یہ چیز مجھے چاہیے، یہ انسان مجھے چاہیے، یہ جگہ مجھے چاہیے، اس ٹائم پہ چاہیے. نہیں ملے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ خواب تو دیکھ رہے ہیں نا. اب بڑا بننے کا خواب تو دیکھ رہے ہیں نا. اب بڑا انسان بننے کا خواب تو دیکھ رہے نا. یار خواب دیکھو. خواب دیکھنا کہاں بری بات ہے. کتنے لوگ خواب دیکھتے ہیں؟ کوئی نہیں، بہت کم لوگ خواب دیکھتے ہیں. ہمت ہی نہیں ہے، بڑا سوچنے کی ہمت نہیں ہے، بڑا بننے کی ہمت نہیں ہے، بڑا کرنے کی ہمت نہیں ہے. بس کسی طرح کوئی بھیک دے جائے، کسی طرح کوئی مدد کر جائے، کسی طرح کوئی امداد آ جائے، کسی طرح کوئی لاٹری نکلا ہے، کسی طرح کوئی کمیٹی نکلا ہے. محنت نہیں کریں گے. کیوں کریں محنت؟ محنت کیوں کریں؟ محنت کریں اگر تو ہم تو کامیاب ہو جائیں گے نا. محنت کرنے سے گٹے گوڑے ہلیں گے، محنت کرنے سے تکلیف ہوگی، محنت کرنے سے گرمی آئے گی. کون پاگل کا بچہ صبح اٹھ کے WR میں جائے، پاں آواز سنے، مٹی کٹا اٹھائے، ٹھیک ہے نا، پھر جا کے جاب پہ جائے، 5-10 منٹ لیٹ ہو، باس سے آگے جو ہے ذلیل ہو، پھر لیٹ آنے پہ چھٹی آنے پہ تنخواہ کٹے، اور پھر سارے کے سارے معاملات پھر اس طرح گھر آ کے ذلا دے. کتنا آسان نہیں ہے.
بھیک مانگ لو، مجبور ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، تو یہ کام چوری ہے، یہ چھوڑ دیں، محنت کریں۔ یقین مانیں محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایویں تو نہیں اللہ کہتا کہ میرا دوست وہی ہے جو محنت کرتا ہے۔ اگر ہم محنت نہیں نہ کرتے، یقین مانیں ہم محنت نہیں کرتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم محنت نہیں کرتے، ہم روزانہ اپنی دکان نہیں کھولتے، ہم روزانہ وقت سے نہیں آتے، ہم وقت پہ نہیں جاتے، ہم اپنے دیے گئے کام کو نہیں کرتے، تو یقین مانیں ہمارا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکیں گے۔ ہماری مثال اس بچے کی سی ہوگی جو بچپن میں BMW لینے کے خواب دیکھتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کیسے لینے ہیں، اور وہ خواب دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی تو جوانی کی ہے اور جوانی میں نے نیند پوری کرنی ہے۔ حالانکہ زندگی جوانی کی نہیں ہے، زندگی اس لمحے کی ہے جس لمحے میں آپ زندگی جی رہے ہیں، اور جینا کس طرح سے؟ محنت کر کے۔ تو یہ محنت کرنا نہ بھولیے گا، یہ جد و جہد کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہی محنت ہے، یہی جد و جہد ہے، یہی امید ہے، یہی واقعات ہے، یہی حالات ہے جو آپ کو کامیاب کرتے ہیں۔